مدینہ 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 ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو مدینہ 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 جس کو مدینے جانا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سارے بولے مدینہ 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں برکت عطا فرمائے بڑی محبت سے آپ کے روشن چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ مجبوری میں نہیں مسروری میں بیٹھے ہیں جو مسروری میں یعنی خوش ہو کر بیٹھا ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کی شان تو سب سے اونچی ہے ہی ہے الحمدللہ تم نہیں بولو گے نا ان کی شان میں کمی نہیں آئی ان کی شان تو ہے ہی اعلیٰ اگر تم بولو گے نا تو تمہارے نصیب ضرور اعلیٰ ہو جائے گا مصرع میں نے بہت بڑا کہا تھا اس پر تو ہر غلام کو مچل کر کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ پھر سے کہہ رہا ہوں دیکھتے ہیں کون بولتا ہے مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے میرا نبی میرا ایمان 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 ہے میرے صدیق عمر عثمانی چاروں ہی ہم پڑھنے یاران نبی چاروں ہی ہم پڑھنے یاران نبی چار یاروں کا یہی نعرہ میرا تو سب کچھ ہے بس میرا نبی میرا تو سب کچھ ہے بس میرا نبی ابھی بھی آمد نہیں کبھی نہیں کہا اس طرح چار یار والوں کا یہ نعرہ رہا میرا تو سب کچھ ہے بس میرا نبی میرا تو سب کچھ ہے بس میرا نبی ہر صحابی کا یہی اعلان ہے اللہ ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے فرمایا سامان لے آؤ سامان کی ضرورت ہے جنگ کا موقع تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا سامان لائے اپنے گھر کا آدھا سامان آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ابے ملیر والوں اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے آدھا سامان جنہوں نے دیے ان کا سن کر سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہو آدھا سامان یہ بڑی بات ہوتی ہے میرے بھائی
ہاں یہاں تو 1000 روپے کی نوٹ بھی اللہ کی راہ میں دینی ہو، بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے یار آدھی نہ دے دوں 500 کی، آدھی نہ دے دوں 250 کی، 100 روپے نہیں دے دوں، یہ ہوتا ہے۔ آدھا سامان دینا بڑی بات ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق آدھا سامان پیش کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آج تو میں اس معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پر سبقت لے جاؤں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کتنا سامان لاتے ہیں سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ میرے سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان اور ایک سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑتے، سارا سامان آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا اپنی یار سے فرماتے ہیں میرے یار یہ تو بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن جواب ایسا ہے کہ ہم قیامت تک کی آنے والی امت کے لیے تاریخی جواب دے دیا، بتا دیا، اللہ اکبر، عقیدہ بھی بتا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سونے میرے آقا مدینے والے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آقا آپ نے دریافت کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یا سیدی یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ یار اس پر بھی سبحان اللہ بندہ بول کر چپ ہو جائے یار، اس پہ تو بندہ بولتا رہے یار، بات اتنی بڑی ہے۔ ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ، ذرا سارے بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ گویا سیدنا صدیق اکبر اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں اور یوں عرض کر رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب میں یہ شعر پھر سے پڑھ رہا ہوں، اب دیکھتے ہیں شعر کے اینڈ میں کون سا بندہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے میرا نبی میرا ایمان ہے۔ میرے صدیق عمر عثمان چاروں کی غم پر گئے یاران نبی، چار یاروں کا یہی نعرہ، میرا تو سب کچھ ہے بس میرا نبی، میرا تو سب کچھ ہے بس میرا نبی، ہر صحابی کا یہی اعلان ہے، ہر بندہ ہاتھ اٹھائے میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے جی، میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے۔ سنا یا حبیب اللہ میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے۔ آنکھ سے عشق وفا بہتے رہے، ظالموں کے ظلم بھی سے رہے، تم سے تو ادھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بھی نہیں بولا جا رہا نا میرا نبی میرا ایمان ہے، تم سے تو یہاں بھی نہیں بولا جا رہا نا۔ میرے سیدنا بلال نے انگاروں پر بھی کہا میرا نبی میرا ایمان ہے، آئے ہائے اس وقت بھی کہا میں اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا، آئے ہائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیدنا بلال کا ذکر سن کر کون سا بندہ اس شعر کے اینڈ پر کہتا ہے میرا نبی میرا ایمان۔ جو کھڑے ہیں مجھے ان سے ویسے بھی اتنی امید نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ان میں بھی ہیرے نکل آتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کون سا بندہ کتنی محبت سے محفل میں آیا ہے۔ آنکھ سے
اشک وفا بہتے رہے ظالموں کے ظلم بھی سے مصطفیٰ کے عشق میں حضرت بلال یا نبی یا مصطفیٰ کہتے رہے یا نبی یا مصطفیٰ کہتے رہے یہ بلالی عشق کا فرمان ہے ہر بندہ بولے گا میرا نبی میرا ایمان ہے میرا نبی بچہ بھی بولے بچہ بھی بولے بولنا بچہ بھی بولے تو خالی بچے ہی بول رہے ہیں جوان نہیں بولیں گے ابے تم بھی تو اپنے ماں باپ کے بچے ہو نا کہ نہیں ہو ہیں اور ویسے بھی عاشق کو تو بہانا چاہیے بلے بچے کا بول رہا ہے ہم تو نبی نبی بولیں گے پورے پاور کے ساتھ پتہ چلے جب حضور کا غلام نبی کا ذکر کرتا ہے تو پھر ہلا کے رکھ دیتا ہے ایسی آواز میں مزہ آ جائے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا نبی نبی بچہ بھی بولے بوڑھا بھی بولے طاقت ہی طاقت قوت ہی قوت لشکر یہ سارے صحابہ کہتے جینے کا سہارا میں مر جاؤں تو میرے قبر پہ لکھنا میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا میزان عمل پہ میزان عمل پہ محشر میں پہنچوں محشر میں پہنچوں محشر میں پہنچوں جب پل سے گزروں جب پل سے گزروں چلا ہوں میرا نبی میرا نبی میرا ایمان ہے میرا نبی میرا ایمان ہے بولو میرا نبی میرا نبی میرا ایمان ہے میرا نبی میرا ایمان ہے ایمانداری سے بتانا یار بہت مزہ نہیں آ رہا اللہ کی قسم ایسے مجھے تو اندر سے ایسی خوشی پھوٹ رہی ہے تو میں بتا نہیں سکتا میں اپنی فیلنگز کو میں آپ پر ظاہر نہیں کر پا رہا کہ اس وقت کتنا لطف آ رہا ہے اس مبارک پاکیزہ ذکر کے اندر ماشاءاللہ یار ہائے 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 یہ وقت تھم جائے اور ہم ذکر کرتے رہے تم جمائیاں نہیں ہوتا ایسے ہی آگے بچے کو آ سکتی ہے بھائی کیا ہو گیا ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے میرا نبی میرا ایمان ہے جی میرا نبی میرا ایمان ہے عشق اپنا لیا صدیق نے مصطفیٰ کو پا لیا صدیق نے مصطفیٰ کو پا لیا صدیق نے آج نائے نبی پر سلیے آج نائے نبی پر سلیے سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے عاشق صادق کی یہ پہچان ہے سچے صدیق کا ماننے والا ہاتھ اٹھا لے میرا نبی میرا ایمان ہے میرا نبی میرا ایمان ہے میرا نبی میرا ایمان ہے اللہ کا پیارا یہ وہ بات نہیں ہے جس پر میں آپ کو راضی کروں کہ بولو یہ نصیبوں کے سودے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بندہ کسی کو اس بات پہ کیا راضی کرے گا اب نبی کے ذکر کے لیے بھی کسی کو راضی کرنا پڑے گا اللہ کی قسم یہ نصیبوں کے سودے جس کے نصیب میں ہوگا وہ کرے گا اور جس کے نصیب میں جتنا محبت سے کرنا ہوگا وہ اتنا مست ہو کر کرے گا ہاں اللہ کا پیارا کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ میرا ایک ہی نعرہ میرا لہو پکارا صدیق اکبر نے بولا تو کہنا عثمان غنی حیدر مولا سمجھے کہ پکارا
مصطفیٰ کی آنکھ کا تارا علی. سبحان اللہ. ابے تمہارے چہرے تو پہلے ہی کھلے ہوئے تھے ماشاءاللہ. اور یہ مولا علی کا ذکر ایسا ہے کہ ویسے بھی فرق کر دیتا ہے مومن و منافق میں. تمہاری خوشی تو 1.5 ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تمہاری خوشی تو 1.5 ہو گئی ہے. ہاں پھر سے ذکر کر رہا ہوں. مصطفیٰ کی آنکھ کا تارا علی, جانو دل سے گہروں میں پیارا لے, جانو دل سے گہروں میں پیارا لے. اہل حق کی محفلوں میں آج بھی گونجتا ہے ہر طرف نعرہ لے. علی 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 مرتضیٰ تو مصطفیٰ کی جان ہے. جھوم کے بولو, دیکھتے کون جھوم کے بولتا ہے. میرا نبی میرا ایمان ہے, میرا نبی میرا ایمان ہے, میرا نبی میرا ایمان ہے, میرا نبی میرا ایمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو مصرع پڑھنے والا ہوں اس پر تو بابا ماشاءاللہ یار ایک الگ ہی کلی کھل جاتی ہے, الگ ہی کلی کھل جاتی ہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, دیکھتے ہیں کہاں کہاں کلی کھلتی ہے. صحیح ہے نا. پیر کامل مرشدی عطار نے کامل پیرے کامل پیرے کامل پیرے کامل پیرے کامل پیرے کامل مرشدی عطار کی برسات مرشدی عطار کی برسات. پیرے کامل مرشدی عطار نے دعوت اسلامی کا تحفہ دیا, دعوت اسلامی کا تحفہ دیا. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل دیکھتے جائیے, مدنی چینل دیکھتے جائیے, مدنی چینل دیکھتے جائیے, دیکھتے جائیے, دیکھتے جائیے, دیکھتے جائیے. مدنی چینل مدنی 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 چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل پہ زور نہیں ہے, مدنی پہ زور ہے. یقین نہ آئے تو مدنی چینل کھول کر دیکھ لینا, مدینہ مدینہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. مدنی چینل دیکھتے ہی گھر کا گھر سارا نمازی بن گیا, گھر کا گھر سارا نمازی بن گیا, گھر کا گھر سارا نمازی بن گیا. آقا کی سنت کا یہ فیضان ہے. مرشد والا ذرا ہاتھ اٹھا لے. میرا نبی میرا ایمان ہے, میرا نبی میرا ایمان ہے, میرا نبی میرا نبی میرا ایمان ہے. علامہ فاروق امجدی صاحب نے کلام کی فرمائش کی ہے. یقیناً جب بڑے فرمائش کرتے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی کرتے ہیں. تو میں پیش کر رہا ہوں. میں کنو کنو دسا کنو کا تو پتہ ہے نا, اور موسمبی کا بھی. بھائی اس کنو کا مطلب ہے کس کو. میں کنو کنو دسا, میں کس کس کو بتاؤں. میں
کس کس کو بتاؤں اے راز دیا ہاں گلنا، یہ راز کی باتیں میں کس کس کو بتاؤں؟ اب راز کی باتیں کیا ہیں وہ بھی سنیے گا آپ۔ میں کنو کنو دساں اے راز دیا ہاں گلنا، میں کنو کنو دساں اے راز دیا ہاں گلنا، میں کنو کنو دساں اے راز دیا ہاں گلنا۔ اللہ 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 ہاتھ اٹھا کر اللہ 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 ہاتھ اٹھا کر اللہ 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 اور لہرا کر اللہ 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 دا دریا لاگے ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا لاگے ہر دم وگدا تیرا، جے قدرہ بخشا بنا جے قدرہ بخشا جے قدرہ بخشا جے قدرہ بخشا کم مر جاوے میرا۔ علماء سے سنا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں دیوانہ بولے۔ دیوانہ تو ابھی کوئی نہیں لگ رہا، سارے سیانے لگ رہے ہیں۔ سیانہ بنو اور معاملات میں اللہ کا ذکر دیوانگی سے کرو، اور اللہ کا ذکر دیوانگی سے کرنا ہی تمہیں سیانہ بنا دے گا اور معاملات میں انشاءاللہ۔ ذرا مست ہو کر بولو نا، مزہ آ جائے، پتہ لگے یار ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ 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 کچھ نہیں میرے پلے، جے حملہ ولہ کچھ نہیں میرے پلے، حملہ ولہ کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں حملہ ولہ کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، جے میں عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچھی عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچھی شان والے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچھی شان والے۔ اگر اس نے عدل کیا تو ہمارا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا، لیکن ہم تو رب سے رب کا فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے تیری بارگاہ کے شائع نشان ہے، بس فضل فرماتے ہوئے ہمیں بخش دے۔ شاعر نے کہا نا
عدل کرے تا تھر تھر کم اونچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشی جاوے 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 غافل ہوتے کاندے اٹھ پڑا دے محمد بخشا عامل پیر جنا دے لے او یار حوالے رب دے اے میلے چار مبارک بوسی جس دن پھر ملائیں گے جس کا دل چاہے وہ بول دے سبحان اللہ جس کو سکون ملا ہے وہ بھی کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ اب انتظامیہ کو کوئی حکم ہے تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں نیا کلام پڑھوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ایک میلاد کا پڑھ لیتے ہیں دو تین شعر نیا والا اور اس کے بعد پھر ہم مولا علی کا جو نیا کلام ہے جس کی بہت زیادہ فرمائش ہے وہ پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ ایک مرتبہ پورا مجمع باوا سے بلند درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے آج رضوان صاحب نے اخیر کر دیا تمہیں 100 میں سے 100 سبحان اللہ ایک نمبر میری طرف سے ایکسٹرا سبحان اللہ کیا بات ہے یعنی کسی کو اگر پرابلم ہوگا تو وہ ایک نمبر آپ کا ہٹائے گا 100 پھر بھی بچیں گے 100 میں سے 100 100 میں سے 100 کہہ دیئے سبحان اللہ 100 میں نکلا نہیں وہ الگ ہے 100 میں سے 100 پھر تم آگے بولو گے چور نکل کے باہر بچوں کو تو پورا یاد ہوتا ہے بھائی چلے میں کلام پڑھ رہا ہوں ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے جو پیار کرتا ہے وہ بولے سبحان اللہ جو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بولے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے جشن میلاد کی رونق پہ یارو مرتے سنی مرتے رہے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں سنتے کرتے رہیں گے اور کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ کہ سرکار کی آمد پہ لگانے کیوں
اولاد پر ہی پیسوں کی بات کیوں یاد آتی؟ ان کی جب اولادوں کی شادی ہوتی تب تو لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، تب یاد نہیں آتا ہے؟ تب فضول خرچی ذہن میں نہیں آتی. ہم اپنے جیب سے میلاد مناتے ہیں، برحق مناتے ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ تمہارے علاقے میں کم ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تیسری لائن میں تیرا میرا جواب ہے. جس کا جواب ہو وہ تیسری لائن سن کر سبحان اللہ بولے گا، اور جتنا پکا جواب ہو اتنا زور سے بولے گا. کچھ چلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو تو پیسہ. جواب یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر میں لوٹا دیں. پیسہ تو کیا چیز ہے گھر بھی لوٹا دے. اس کا جواب ہے ہاتھ اٹھا لے. پیسہ تو کیا چیز ہے گھر بھی لوٹا دے. کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا. میرے نبی آ گئے مرحبا مصطفیٰ. پیارے نبی آ گئے، لجپال نبی آ گئے، غمخوار نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ. صاحب معراج نبی، آسیوں کی لاج نبی، نبیوں کے سردار نبی، کل بھی تھے اور آج نبی. تو جہاں کے راج والے میرے نبی آ گئے. ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے. ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا. ان کا ٹائم تو تم تو ایسے چپو جیسے تمہارا ٹائم پورا ہو گیا. اب ابھی اپنا ٹائم ہے انشاءاللہ. اب اپنے لبیک یا رسول اللہ والوں کا ٹائم ہے انشاءاللہ. چوتھی لائن کے بعد پورا مجمع لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگائے گا. یہاں ہمارے عبدالقیوم بھائی اور دیگر TLP والے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑے ایکٹیو لوگ ہیں. بولو سبحان اللہ. ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے. پڑھ کر درود سب کو میلادی بنائیں گے. پڑھ کر درود سب کو میلادی بنائیں گے. لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر. لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر. لا دینیت کے سارے بتوں کو گرائیں گے. اب جو تیار ہے ہاتھ اٹھا لے. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. تکلیف ہوتی ہے مرچیں بھی لگتی ہیں. ان مرچیں بھی لگتی ہیں. تکلیف تو ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے نہیں. یہ کوئی شعر ہے کیا؟ شاعری آتا ہے مرچیں لگتی ہے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھائی مرچ لگی تو کیا ہوا؟ جلن ہوئی نا. تو میرے امام نے نہیں فرمایا خاک ہو جائے عدوچ مگر ہم تو رہا. بھائی ویسے بھی جل گیا برنور لگائیے، کٹ گیا برنور لگائیے. لیکن یہ وہ جلن نہیں ہے. ماچس کی تلی والی جلن تو پھر بھی بہت کم تکلیف دیتی ہے. یہ تو اندر کی جو خنس ہے نا، جو بغض رسول ہے، یہ وہ جلن ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جلن سے بھی بچائے اور ایسی جلنے والوں سے بھی ہمیں بچائے. ہاں، اور میرے امام نے یہاں فرمایا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے چرچا. میں بات کرتا ہوں جو ایک اور رکھتے ہو نا، یہ تم نے اینڈ کر دیا. ورنہ اچھے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بالکل سادہ کر دیں گے. جیسے میں کوئی تقریر شروع کر دی بڑا تم نے لائٹ سا افیکٹ کے ساتھ، بہت زبردست ہے. 102 ہو گئے تمہارے. یہ 200 کروا لے گا. لیکن 100 نمبر مل گئے. 100 میں سے تو اور کیا چاہیے؟ یہ کوئی بالکل بہترین زبردست. یہ پکا کر رہا ہوں کہ تم آئندہ بھی ایسے ہی صحیح ہے نا؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ. چکر یہ ہے کہ فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے نا، تو ساؤنڈ والے روز چیک کر رہے ہوتے ہیں نا. تو
اس سے تھوڑی یہ بھی رہنمائی لے لیں گے. آپ کو تو پتہ ہی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگلی لائن پر آپ کی سبحان اللہ کی صدا بتائے گی کہ ویسے بھی طاہر قادری مرچی بولتا ہے تو نہیں لگتی. یہ میرے مرچی بولنے سے مرچی تھوڑی لگتی ہے. مرچی ہمارے اس میلاد والے کام سے لگتی ہے جو ہم مرتے دم تک کرتے رہیں گے. اور کسی کو مرچی لگانے کے لیے نہیں کریں گے, ہم تو اپنے آقا کی محبت میں میلاد منائیں گے. تکلیف ہوتی ہے ان مرچیں بھی لگتی ہیں. اگلی لائن پر سبحان اللہ بول کر بتا دینا تمہیں کتنا شہد لگتا ہے. تکلیف ہوتی ہے ان مرچیں بھی لگتی ہیں جب بارہویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں. جب بارہویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں. تو چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں. کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں. تعظیم نبی ہو تو سبھی اچھی لگتی ہے. ہم جس کو اچھی لگتی ہے ہاتھ اٹھا لے. سرکار کی آواز, آقا کی آواز, کی آواز, سب مل کر بولو, آواز نکالو, والیوم کو بڑھاؤ, للکار کے بولو, اونچا بولو. ہر حال میں سرکار کا اعلان کریں گے, ہر حال میں سرکار کا اعلان کریں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. انتظامیہ نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر شعر سے احسن قادری پڑھی. یہ احسن قادری کا اسٹائل ہے, یہ ان کا مزاج ہے, یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. ٹھیک ہے نا, تمہیں مائک آپ کا ہوا. گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. میں بارش کرم میں نواسا گیا ادھر. میں بارش کرم میں نواسا گیا ادھر. کرم میرے داماد ابھر گئی, وہ بارش کرم میرے داماد ابھر گئی. سر
ساعت بیدار تھی جو کہ گزر ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی عاشق سے پوچھئے ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی حضرات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی کی شان میں منقبت میں کلام دو نعرہ لگاؤں گا، آپ نے دو دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے یا علی. صحیح ہے؟ پنج نعرہ پنج تنی سوالک نعرہ حیدری یا علی یا علی. پنج نعرہ پنج تنی سوالک نعرہ حیدری یا علی یا علی. حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا. میری جان علی حیدر جان علی حیدر جان علی شان علی حیدر. اسی طرح حیدر بولنا. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چرسی موالی ہوتے ہیں بھر بھر کے جو پیتے ہیں گندی، ان کے لبوں پر ایسے تو آتا ہے لیکن حیدر مولا علی کا نام نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکیزہ نام ہے، گندی زبانوں پہ نہیں آیا کرتا. پاک نام تو پاکیزہ زبانوں پر آتا ہے. ہائے ہائے ہائے، جو پاکیزہ وجود دے کر بیٹھا ہے اپنی پاک زبان سے کہے گا حیدر. احسن قادری کے ساتھ کون کون تیار ہے بولنے کے لیے؟ میری جان علی حیدر ایمان علی حیدر جان علی شان علی حیدر جان علی ایمان علی جان علی شان علی لگ رہا ہے. ماشاءاللہ یار کیا بات ہے. اور اس میں طرز کا سر لگے نہ لگے عشق کا سر لگنا چاہیے. ابھی بھی کسر ہے. دیکھو مولا علی کا نام لینا حیدر کے نا یہ بزدل کا کام نہیں، یہ بہادر کا کام. ایسے سینہ چوڑا کر کے پتہ چلے مولا علی کے چاہنے والے. حیدر مزہ آ جائے. سارے ایسے بولیں گے مزہ آئے گا انشاءاللہ. میری جان علی حیدر جان علی حیدر جان علی شان علی. آپ کے برابر میں اگر کوئی نہیں بول رہا، آپ کو لگے کہ نہیں بولنا نا، اس کو بول راضی کرو، اس کو بول تو بولنا تو بھی ہے. سبحان اللہ. ہاں نہیں بول رہا تھا یہ، مجھے لگا تو نہیں بول رہا. جتنا تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے کمر میں درد ہوگا. مولا علی کا نام جذبے سے لو، انشاءاللہ درد سارے نکل جائیں گے، درد دور ہو جائیں گے. پورا مجمع بولے یار. میری جان علی ایمان علی پہچان علی
شان علی میری جان علی جان علی جان علی میری شان علی کوشش تو بہت کی گئی ہر دور میں لیکن کوشش تو بہت کی گئی ہر دور میں لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا ان کی تو سمجھ میں وہ کلندر نہیں آیا حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا علی علی مولا میدان میں آگئے تو پھر کھل کے بات ہو میدان میں آگئے وہ تو پھر کھل کے بات ہو میں تو علی کے ساتھ ہوں اب جو مولا علی کے ساتھ ہے وہ سیدھا ہاتھ اٹھا لے میں تو علی کے ساتھ ہوں میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو جان علی جان علی جان علی شان میری جان علی ایمان علی جان علی شان علی شاہ مردان شیر زدہ قوت پروردگار شاہ مردان شیر زدہ قوت پروردگار اب ذرا مومن کی تلوار بھی جب نکلتی ہے نا تو اچھے سے بھاگ جاتے ہیں مومن کی تلوار بن کر بولنا ہے جان علی جان علی جان علی شان علی جان علی ایمان علی جان علی شان علی کہہ دیجئے سبحان اللہ اور زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی تو خواجہ کے سردار بھی تو پڑھ لوں خواجہ کے سردار استاد سارے ولیوں کے سردار اگر ڈائریکٹ پڑھوں گا تو بھی خواجہ کو بھی تو راضی کرنا ہے حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی طاہر قادری کیا دیکھا تجلی کی تجلی روشنی دیکھی ارے دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی
یا غوث المدد یا غوث المدد سبحان اللہ شاہ بغداد نے جس پر کرم کی کہ نظر ڈالی بنا گر کا اس کا ہو گیا ہو گئی سب دور بدحالی میرے غوث الورا کی شان کیا شان ہے علی سوائی آپ کے در سے نہیں لوٹا کبھی خالی ہر شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی رے شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھے نیارے غوث کیا دے گا مدینے کی گلی دیکھے نیارے غوث کیا دے گا مدینے کی گلی دیکھے اگر اسی سال بغداد شریف میں حاضری ہو جائے 11ویں ہم بغداد شریف حضور غوث پاک کے قدموں میں کریں اور دعا کریں میری میرے والدین کے ساتھ حاضری ہو جائے ہاں ندا دے گا منادی بشر میں یوں قادریوں کو آصف بھائی کی نظر بے شک نظر نہ دیں دیکھی نظر ہی دے دیں کہ ندا دے گا منادی بشر میں یوں قادریوں کو کہ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا غوث اعظم کا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا ہم سارے قادری فقیر جمع ہوں گے پوری دنیا کے قادری فقیر جمع ہوں گے ہمارے سامنے ہمارے شیخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانے پیر لجپال ہوں گے تم کیا کرو گے نہیں پتا میں کیا کروں گا کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا نکیلوں روک دے تو مجھے جنت میں جانے سے اب ہر بندہ بولے گا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا غوث اعظم کا غوث اعظم کا یا غوث المدد 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 اس کے کرم کے کاکا کدھر گئے اس کے کرم کے سب بھکاری کیا راجا مہاراجا ہے کیا راجا مہاراجا ہے اس کے کرم کے سب بھکاری کیا راجا مہاراجا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے راجا تو میرا خواجہ ہے راجا تو میرا خواجہ ہے میرا خواجہ میرا میرا خواجہ کا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے حجی کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے اللہ کرے جو خواجہ کی کرسی کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ اس کو پاکستان میں کوئی عزت والی کرسی عطا کر دے حجی کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے راجا تو میرا خواجہ ہاں جی بولو ہے کا لاڈلا ہے وہ سونا کا لال ہے
حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال ہے بے شک میرا امید محمد کی یاد ہے دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے راجا کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے راجا تو میرا خواجہ ہے یا حبیبی یا رسول اللہ رضوان بھائی السلام اے جان عالم السلام ایمان عالم شاہد سلطان عالم تم سے ہے سامان عالم رحمتوں کے تاج والے تم جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ پڑھو جنبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بشرف و بدن تم ہی کانے حیا ہو کیوں رسا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہے مصطفیٰ خیر الورا سرور غرب و سرا اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدو کبھی نبھاو یا حبیبی یا رسول اللہ قل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مسند نشی ہو اس مکان کے تم مکی ہو ہمارے تو زمین ہو اور سرحان میں بھی سنی ہو جگن کے وقت آنا کلمائے طیب پڑھانا مگر شیخہ سے بچو جا اور پھر سینے لگانا یا حبیبی یا رسول اللہ قل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت
وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك ليس لنا ملجأ سواك يا الله ليس لنا مأوى سواك يا الله الہی اس محفل پاک کو اپنی کرم سے اپنی رحمتوں سے اپنے فضل سے شرف مقبولیت عطا فرما اللہ اس میں جو تیرا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معافی عطا فرما اس کا ثواب اپنی شان کریمی رحیمی کے صدقے میں خوب بڑھا کر عطا فرما تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں تحفہ ہدیۃ نذرانۃ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلے سے تمام انبیاء مرسلین پیغمبران اعظام صحابہ صحابیات اہل بیت اطہار جمیع شہداء اولیاء کاملین خصوصاً ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہمارے خواجہ خواجگاں غریب نواز معین الدین چشتی صاحب عرس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور داتا گنج بخش علی حجویری اعلی حضرت امام احمد رضا ہمارے پیران اعظام کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حاضرین مجلس میں جن کے عزیز اقارب رشتہ دار ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے تمام کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا اللہ اس حاضرین مجلس کو ہم سب کو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرما اللہ ہم میں جو جس بدحالی میں ہے جس پریشانی میں ہے اللہ سب کو خوشحال فرما دے جو بدقسمت آیا ہے تیرے پیاروں کا ذکر ہوا ہے مولا سب کو خوش قسمت بنا دے خوش تقدیر بنا دے سب کے نصیبیں جگا دے سب کے بھاگ جگا دے اے اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے سب کی مشکلیں حل فرما دے ہماری بیماریاں دور فرما ہم سے آفتیں بلائیں ڈال دے ہمیں اپنی عافیت عطا کر دے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے اے اللہ ہمیں پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے غریب نواز جنہوں نے زندگی تیری طاعت اور فرما برداری میں گزاری اے اللہ جب زندگی کی آخری رات آتی ہے اور رات بھی تیرے ذکر میں مشغول رہے کہتے ہیں کہ پوری رات غریب نواز کے حجرے سے ذکر اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور جب صبح دیکھا آوازیں آنا بند ہوئی دیکھا تو غریب نواز جب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے پر ان کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت میں مولا جینا اور مرنا نصیب فرما اپنے پیارے حبیب کے عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرما اے اللہ تجھ سے محبت کرنے والا اے اللہ تیرے حبیب سے محبت کرنے والا اب اذان سنتا ہے اپنے دیگر کام کاج چھوڑ کر اے اللہ تیرے حکم پر تیرے گھر میں نماز کے لیے پہنچ جاتا ہے اللہ ہمیں بھی مسجدوں کی طرف قدم بڑھانے والا بنا دے ہمیں بھی پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے عبادت گزار بنا دے اطاعت گزار بنا دے ماہ رمضان سے ملا دے مولا نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے مولا ہمیں ماہ شعبان میں اے اللہ آنسو بہا کر تلاوت قرآن کر کے ذکر اذکار کر کے ماہ رمضان کا استقبال کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم نے تیرے حبیب کے مبارک فرمان پڑھے ہیں اور تیرے محبوب کے پیارے صحابہ کے اعمال کو پڑھا ہے کہ ماہ شعبان آتا کس طرح وہ ماہ رمضان کے لیے تیاریوں میں لگ جاتے تھے اے اللہ اے کریم رب ہمیں بھی ماہ رمضان کے لیے اچھی تیاریاں کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمیں اپنے گھر میں اعتکاف کی سعادت بھی نصیب فرما جتنے آئے ہیں جھولیاں پھیلائے جس کے گھر میں جو پریشانی ہے اے اللہ جس کے کاروبار میں جو تنگی ہے اپنے کرم سے ماہ رمضان کے صدقے ہر ایک کی ہر تنگی کو دور فرما ہر پریشانی کو دور فرما ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا کر ہمارے بھائیوں بہنوں اہل و عیال کو اللہ ان دعاؤں سے خاص حصہ نصیب فرما یہ دعائیں پوری دنیا کے سارے مسلمین مسلمات کے حق میں قبول و منظور فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین